अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाता है। आज की हमारी वीडियो बनी इसराइल कौन थे और ताबूत सकीना के बारे में है, और यहूदी इसको आज भी क्यों हासिल करना चाहते हैं और इसको हासिल करके वो क्या इसके साथ करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है। नाजरीन, यहूदी भी मुख्तलिफ आसार कदीमा की खुदाई करते रहे हैं, लेकिन वो ताबूत सकीना हासिल करने में आज भी नाकाम हैं। ताबूत सकीना के बारे में कुरान मजीद में है तर्जमा, और इनसे उनके पैगम्बरों ने कहा, इसकी बादशाही अलामत ये है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें रब की तरफ से तुम्हारा सुकून व इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। तफसीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुबारक संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक आन पहुँचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, यानी उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। आपके एक बेटे का नाम यहूदा था। उसके बाद ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता रहा। इसके बाद ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मुबारक और तौरात को इसमें रखा करते थे, और आसमान से उतारा जाने वाला मन्नो सलवा भी इसी संदूक में महफूज कर लिया गया, और ये संदूक हुकूमती सरदारों के पास चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास पैगम्बरों पर उतारे गए थे, चुनाचा इस संदूक को एक ख़ास फजीलत हासिल थी। ये मौजज़ात अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास पैगम्बरों पर उतारे गए थे, चुनाचा इस संदूक को ख़ास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक की बहुत एहतराम करते, क्योंकि उसकी बरकत से उनको बहुत से फ़ायदा हासिल होते। कोई आफत आती तो ये लोग इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते, तो वो आफत हैरत अंगेज़ तौर पर टल जाती। कभी ज़लज़ला, सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफ़ान आता तो ये लोग ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके उससे निजात पा लिया करते। इसी तरह जंग के दौरान ये लोग फ़ौज के आगे ये संदूक लेकर चलते तो बड़े से बड़े लश्कर से भी हैरत अंगेज़ तौर पर जीत जाते। इस संदूक की हिफाजत के लिए एक ख़ास फ़ौज का वफ़द रखा गया था। ये कौम हैरत अंगेज़ आदात की मालिक थी। ये लोग एक तरफ तो ये अशिया की जो इस संदूक में मौजूद थी का इस हद तक एहतराम करते, तो दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात की मुकम्मल नाफरमानी करते। बनी इसराइल की सरकशी जब हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब देने के लिए उन पर कौम अमलका को उन पर मुसल्लत कर दिया। उस कौम के बादशाह जालूत ने उन पर ज़बरदस्त हमला किया और उनकी बस्तियां उजाड़ दी, बेशुमार लोगों को कत्ल करके हलाक कर दिया, और उनका ताबूत सकीना छीन कर अपने साथ ले गया। बादशाह जालूत ने उस ताबूत को गंदगी के ढेर में फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। जिस शहर के गंदगी के ढेर पर ये संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम और मुआलिज के पास कोई इलाज न था। लोग तेज़ी से लुक़मा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुँचे। उन्होंने नजूमियों को जमा किया और उनसे इस अज़ाब की वजह मालूम करना चाहिए।
نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی بھی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لوگ مرنے لگے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ صندوق واپس بنی اسرائیل کو کر دیا جائے، تو یہ صندوق بیل گاڑی پر رکھ کر اس کو روانہ کر دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے وہ بیل گاڑی بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شمعون علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام طالوت کو جو ایک نیک انسان تھا اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنے نبی کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکاری تھے۔ آخرکار جان چھڑانے کے لیے ان کے سرداروں نے حضرت شمعون علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو مانا جائے تو اللہ سے دعا کریں کہ ان کا مقدس صندوق تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے، اور اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات مان لیں گے۔ اس پر حضرت شمعون علیہ السلام نے حکم ربی سے ان سے وعدہ کر لیا کہ کل صبح تک تابوت سکینہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو قوم عمالقہ کے جبر کا علم تھا۔ وہ اگلے روز بیل گاڑی پر لادا ہوا تابوت سکینہ انہیں واپس مل گیا، جس پر حسب وعدہ اپنے نبی کا حکم مان کر انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں دوبارہ بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرانے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے مقدس حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی بھی تابوت سکینہ میں رکھ دی گئی۔ جب حضرت زکریا کا زمانہ آیا اس وقت اس قوم اس قدر گری حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا اس وقت یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو بعد میں ان کے بیٹے حضرت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر کڑا وقت تھا۔
وقت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم کہا۔ ابھی بھی اس قوم میں وہی سرکشی، ظلم و جبر اور دنیا میں خود کو اعلیٰ سمجھنے کا گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ وہی مال و دولت جمع کرنے کا لالچ موجود ہے۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے اسے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بزدلی کی وجہ سے آج اس قوم نے دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر حکومت قائم کر سکیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے لیں گے۔ امریکہ کے صدر کے مطابق اسرائیل کے دور خلافہ کی تبدیلی کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر مسلمان ممالک کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قید بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اپنا ملک اسرائیل بنانے کے بعد تل ابیب اپنے ایک شہر کا نام رکھ دیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی اقامت کی۔ ناظرین، یہ بات بہت تفتیشناک ہے کہ اس پوری دنیا کے تمام مسلم ممالک کے درمیان دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اور یہ اسرائیل کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مسلم امہ کا اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔